بنگلہ دیش 15 سال حسینہ واجد سیاہ و سفید کی مالک اور وہاں پہ فستائیت عروج پہ تھی۔ چیف جسٹس ان کا اپنا تھا، جج اس کے اپنے تھے، آرمی چیف اس کا اپنا تھا، انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہان اس کے اپنے تھے، الیکشن کمیشن اس کا اپنا تھا، اور پھر جیلیں، فستائیت بے پناہ تھی۔ اور وہاں پہ بھی ایک پچھلے 15 سالوں میں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستان میں بھی 75 سالوں میں نہیں ہوا۔ اتنا زیادہ ظلم ہوا کیونکہ 71 میں بنگلہ دیش بنا تھا، اور اس کے بعد حسینہ واجد جو ہیں وہ ان کو اقتدار نہیں ملا تھا ایک صرف، اس کے بعد پھر خالدہ ضیاء رہیں، پھر جنرل ارشاد رہے، تو یہ پہلی دفعہ ان کو اتنا طویل اقتدار ملا، اور اس طویل اقتدار میں انہوں نے انتقام کی انتہا کر دی تھی۔ اور پھر ایک تحریک چلی اور ایک ہفتے کے اندر 15 سالہ جو فستائیت تھی اور وہ ہفتے کے اندر فنا ہو گئی تھی۔ اور کیسے فنا ہوئی تھی کہ لوگ سامنے کھڑے ہو گئے تھے سینہ تان کے، اور انہوں نے سینہ کھول کے کہ آؤ گولیاں چلائیں، اور صرف ایک دفعہ گولی چلی تھی اور کچھ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو نوجوان تھے وہ بھی، اور بنگلہ دیش کے عوام وہ سارے کے سارے باہر آ گئے۔ اس لیے وہ ساری ایکسرسائز جو پاکستان میں یہ اب تک کر چکے ہیں وہ حسینہ واجد نے بھی کی تھی اور 15 سال کی تھی۔ ہر نظام پہ مکمل قبضہ تھا، اور اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، تمام اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا یا پھر پھانسیاں دے دی گئی تھیں، سزائے موت دی گئی باقاعدہ طور پہ، عملاً سزائے موت دی گئی۔ تو ایک ایسا بربریت کا نظام تھا، اور 15 سال ان کو استثناء حاصل رہا۔ 15 سال جب تک وہ وزیر اعظم رہیں، تو 15 سالہ استثناء جو ہے وہ 7 دن میں ختم ہو گیا تھا، اور پھر انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت میں جا کے پناہ لینا پڑی، اور اس وقت وہ بھارت میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قیدی ہیں، اور ان کے رحم و کرم پہ ہیں، نریندر مودی کے رحم و کرم پہ ہیں اس وقت حسینہ واجد۔ یہ ہے سچویشن، اور ان کو بھی استثناء کا بڑا شوق تھا، اور انہوں نے بھی 15 سال استثناء انجوائے کیا، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو پھر یہ استثناء جو ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو ہر روز اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان کو آج جی سزائے موت دے دی گئی، سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی، کیونکہ وہ مفرور ہیں۔ اور ان کو سزا کس لیے سنائی گئی؟ انسانیت کے جرم، انسانیت کو قتل کرنے کے جرم میں انہوں نے ہیومنٹی کو جو ہے وہ انسانیت کے خلاف اقدامات اٹھائے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں 3 سالوں میں 4 بڑے قتل عام جیسے واقعات ہو چکے ہیں، 4 بڑے، اور 4 بڑے سانحات ہو چکے ہیں۔ اور ایک 9 مئی کا ہوا فالس فلیگ آپریشن، جس کے نتیجے میں پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زندگیاں اجیرن کر دی گئیں، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے۔ یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم الیکشن سے بچ سکیں، الیکشن نہ کروانے پڑے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، وہ نواز شریف صاحب کو لائیں گے، پھر الیکشن کروائیں گے، پھر ان کو جتوائیں گے، اور پھر ان کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ تو پہلے سارے پروسیس تو ہو گئے مکمل، لیکن نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنوا سکے، اور اس لیے نہیں بنوا سکے کہ نواز شریف صاحب خود بھی اپنی سیٹ جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہاتھوں فارغ ہو گئے۔ پھر 300 کو 1300 ووٹ بنا دیا گیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو 1500 ووٹ تھے اس کو 500 ووٹ، اس کا صفر کاٹ کے 150 ووٹ کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ ہوا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے، اور 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی یہی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر 26 نومبر کا قتل عام ہمارے سامنے ہے۔ اسلام آباد ریڈ زون میں گولیاں چلائی گئیں، اور اگلے دن جو گدھیں تھیں، پرندے تھے، جو چیلیں تھیں، وہ جب ان کی اڑان آئی، انہوں نے بتایا کہ نیچے
لاشیں بھی پڑی ہیں، اور یہ منظر محفوظ کس نے کیا؟ غیر ملکی سفارتکاروں نے، کیونکہ ساتھ ہی ایمبیسیز تھیں، سفارت خانے تھے، وہاں سے پتہ چلا کہ کچھ لاشیں ادھر بھی پڑی ہیں، تو لہٰذا یہ 26 نومبر تھا۔ اس کے بعد پھر آزاد کشمیر ہوا، اور آزاد کشمیر کے عوام نے ایک بڑا شاندار اسٹریٹجی بنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو گولی لگے گی یہیں جنازہ ہوگا، یہیں تدفین ہوگی، ہم سڑکیں نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا احتجاج نہیں، ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، خواتین گھروں میں، مرد باہر۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام نے، اور پھر انہوں نے نتیجہ حاصل کر لیا۔ نہ وہاں پہ رینجرز کام آئی، نہ ایف سی کام آئی، نہ نیم فوجی دستے کام آئے، اور نہ ہی اسلام آباد پولیس کام آئی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر اگلا ہوا مرید کے میں بھی یہی کچھ ہوا، اور اس کی آڈیوز نہیں بلکہ ویڈیوز میں موجود ہیں، کیونکہ بہت سارے انہوں نے ڈی وی آر جو ہیں وہ فارغ کیے ہیں ادھر سے، لیکن وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اور تب سے جو سانحہ مرید کے ہوا ہے، تب سے اب تک وہ رضوی برادران جو ہیں وہ غائب کیے ہوئے ہیں، ان کو لے گئے تھے اور ان کو رکھا ہوا ہے، وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ابھی تک، اس وقت تک انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، تو یہ استثناء، اب انہوں نے استثناء مانگا ہے، تو یہ استثناء کب تک چلے گا؟ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک ان کے پاس طاقت ہے۔ جیسے ہی طاقت ان کے ہاتھ سے نکلے گی، ان کی زمین، ان کے پاؤں کے نیچے سے اقتدار کا قالین جو ہے وہ سرکے گا، تو یہ استثناء سارے کا سارا فنا ہو جائے گا۔ اور ہم نے حسینہ واجد کو دیکھ لیا، 15 سال وہ رہی ہیں، 15 سال، ابھی تو ان کے تو 3 سال ہی ابھی بڑی مشکل سے پورے ہوئے ہیں، تو 15 سال کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔ ہم نے سری لنکا کا انجام دیکھ لیا، نیپال کے حکمرانوں کا انجام دیکھ لیا، شام کے حکمرانوں کا انجام دیکھ لیا، افغانستان کے حکمرانوں کا انجام دیکھ لیا، تو ہم نے بڑے بڑے انجام دیکھے ہیں۔ حسنی مبارک، بالکل رضا شاہ پہلوی، ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ایک لمبی فہرست تھی، ابھی پچھلے دنوں پھر دوبارہ بغاوت کی کوشش کی، کچلی گئی۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو بہرحال آج پہلا دن تھا، تو پہلے دن کراچی تا خیبر، کراچی تا خیبر کا مطلب چاروں صوبوں میں اور وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں میں تحریک کا آغاز ہوا، اور وکلا نے آج اعلان کر رکھا تھا۔ کراچی میں 7 روزہ احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں طویل آج ریلی نکلی ہے وکلا کی، پچھلے 3.5 سالوں میں طویل ترین ریلی تھی، وہ نکلی ہے، اور پرامن ریلی تھی، اور بار ایسوسیشنز میں احتجاج ہوا ہے، اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے، اور اپوزیشن جماعتوں میں کچھ مزید ترنگ شامل ہوا ہے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، اور معاملات جا رہے ہیں۔ اور ایک نعرہ لگا ہے، سب سے پہلے تو ایک نعرہ یہ لگا ہے کہ کالا کوٹ کالی ٹائی، حافظ تیری شامت آئی، اور یہ کالا کوٹ کالا ٹائی کا نعرہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف لگا تھا، اور انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی جو جنرل صاحب نے کی ہے اور جو شہباز شریف اینڈ کمپنی نے کی ہے۔ یہی حرکت جنرل پرویز مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو پہلی اٹیمپٹ کی، انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو ہٹا کے وہ بحال ہو گئے، پھر دوسری اٹیمپٹ کی 3 نومبر 2007 ایمرجنسی لگا کے، وہ اس لیے کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا تھا تاحیات باوردی صدر رہنے کا۔ یہ کیس چل رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے کہ میں تاحیات باوردی صدر رہوں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کورٹ روم نمبر 1 میں یہ کیس چل رہا تھا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب آرگو کر رہے تھے، اور وہ کیس کا فیصلہ آنا تھا آئین اور قانون کے مطابق۔ تو جنرل مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو ججوں کو قید کر دیا، ایمرجنسی لگا دی، اور اپنے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب کو لے آئے تھے، ایوان صدر میں اوتھ ہوا تھا۔ تو یہ ہے معاملہ، اور بالکل یہی کام اب ہوا ہے۔ تاحیات استثناء، تاحیات میں نے رہنا ہے، مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ وہی ہے۔ اور سپریم کورٹ سے ہی خطرہ تھا، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اگر نہ لایا جاتا
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो मेरिट पे चीफ जस्टिस बनते थे, वो आते गैर आईनी तरमीम 26वीं ना होती, अदलिया के अंदर अदलिया को ना तोड़ा जाता, एक गैर आईनी बेंच ना बनाया जाता और याहिया अफरीदी साहब के साथ गिटमिट करके उनको चीफ जस्टिस ना बनाया जाता, तो आज पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी थी, जमहूरियत होनी थी, कानून की हुक्मरानी होनी थी और ये जो इस्तिस्ना और ये ताहियात रहने का ख्वाब है, ये अधूरा रह जाता और जाली रजीम, नाजायज हुक्मरान इस वक्त अपने घरों में होते या फिर मुकदमात भुगत रहे होते इलेक्शन चोरी के जुर्म में। क्योंकि ये ये खुद ये इन्होंने कहा, वजीर दिफा फॉर्म 47 के कहते हैं कि हमें खतरा था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए और इस्लामाबाद में मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस बन गए, तो हमें खतरा था। क्या खतरा था? कि इलेक्शन ऑडिट हो जाता, इलेक्शन फरवरी 2024 का ऑडिट हो जाना था और ऑडिट होता तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, 17 सीटें हैं और इन्होंने तो सारा रिजल्ट ही जाली तैयार किया है। एक तो होता है ना धांधली, इलेक्शन वाले दिन धांधली करवाना और बैलेट पेपर पे धांधली करवाना, वो तो नहीं, इन्होंने तो इलेक्शन ही जाली तैयार किया था, दफ्तरों में बैठ के इलेक्शन रिजल्ट तैयार करके जारी करके दे दिए थे। लिहाजा इसलिए अब इनको क्या खतरा था, क्योंकि अब गैर आईनी बेंच बना दिया, गैर आईनी बेंच में भी इनको खतरा था, वहां पे भी सिचुएशन काबू नहीं आ रही थी, सूरत हाल काबू नहीं आ रही थी और मामला जो है वो हाथ से निकलते जा रहे थे। इसलिए इन्होंने कहा कि गैर आईनी बेंच के बजाय हम एक नई अदालत कायम खड़ी कर देते हैं और अब रेड जोन में वो एक छोटा सा शाहराए दस्तूर जो है, शाहराए आमरीत इस वक्त वहां वो उसे कहना चाहिए, तो शाहराए दस्तूर और हाल जो है शाहराए आमरीत, वहां पे इस वक्त 3 अदालतें काम कर रही हैं, बल्कि हो सकता है 4 अदालतें कायम कर रही हों। एक सुप्रीम कोर्ट कर रही है, याहिया अफरीदी साहब हैं। एक जो है वो गैर आईनी अदालत हाजी अमीन साहब वाली है, एक गैर आईनी अदालत डोगर साहब वाली है और अभी एक आईनी बेंच का पता नहीं क्या मुस्तकबिल है, उसका इन्होंने क्या किया है। तो ये सारे का सारा काम अपने पसंद के जजेस और सिंध से इधर से उधर से इकट्ठे करके अब उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये खतरा था इनको असल में और ये ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं हमें हमें मसला था इसलिए कि इलेक्शन चोरी किया था। तो लिहाजा जो जनरल मुशर्रफ ने किया वही जनरल आसिम मुनीर साहब ने कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज कर दिया जाए। ये इससे पहले कि हमारे खिलाफ ये मामला आए। ये हो गया जी। उसके बाद आज वकला ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फिर तहरीक चली थी, काला कोट काली टाई मुशर्रफ तेरी शामत आई और उस वक्त नारा लगता था ये कर्नल जनरल 2 आने, ये नारा लगता था। ठीक है जी। तो ये अब कर्नल जनरल जो हैं उनके हाथ से मामला निकलेंगे और आज जो पहला दिन था वो काफ़ी मौसर आवाज़ आई और उसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल हो गई और अपोजिशन जमातों में एक अगली बात आपको बता दूं कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं मोहतरम, वो कभी इस्लामी टच देते हैं, कभी अपने आप को कहते हैं इस्लामिस्ट करके पेश कर देते हैं, कभी वो वेस्टर्नाइज हो जाते हैं। तो कल भी उन्होंने गुफ्तगू की तो उसकी गुफ्तगू का जवाब बहुत अच्छा दिया है लियाकत बलोच साहब ने और उन्होंने कहा है कि मार्शल्लाह, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह था एक, वो ज़रा एनलाइटेंड मॉडरेशन वाला था, मशरूब मगरब चलता था। एक याहिया खान वाला माशाल्लाह था, मशरूब मगरिब की फरावानी थी, शराब और शबाब की महफ़िलें, वो वाला माशाल्लाह था और एक जनरल अयूब खान साहब वाला था, सेमी-सेमी, एक ज़ियाउल हक साहब वाला माशाल्लाह था, इस्लामी-इस्लामी और इसलिए हर तरह की जो फ्लेवर है, वो ये देते रहते हैं। तो आज अमीर ये लियाकत बलोच साहब हैं, सीनियर मोस्ट सीनियर हैं सियासी रहनुमा में, वज़ीर भी रह चुके हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। तो उनसे आज पूछा गया कि ये, तो उन्होंने कहा कि जी शराबी माशाल्लाह भी नामंजूर और नमाजी माशाल्लाह भी नामंजूर। शराबी माशाल्लाह का रिजल्ट भी वही निकलता है जो नमाजी माशाल्लाह का निकलता है। क्या कहते हैं ज़रा सुनिए? राना जी, मैं एक दफा बीबीसी
میں انٹرویو تھا تو ضیاء الحق صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ایوب خان اور یحییٰ خان اب ضیاء الحق ہیں، ان کے اندر آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ میں کہ شرابی مارشل لا ہو یا نمازی مارشل لا ہو، نتائج دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں شرابی مارشل لا ہو یا نمازی مارشل لا ہو، سب کے نتائج ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہی ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں، اسلامی ٹچ دینا ہے یا مغربی ٹچ دینا ہے، تو جو ناجائز ہے اس نے ناجائز ہی رہنا ہے۔ اب ذرا آپ کو تھوڑا سا لاہور ہائی کورٹ اور سندھ میں وکلا تحریک کا آغاز ہوا، وہ بھی ذرا آپ کو سنا دکھاتے ہیں۔ یہ سندھ ہے جناب، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں لاہور، کیونکہ خیبر پختونخوا ہر جگہ پہ آج جو ہے وہ بھرپور قسم کا آغاز ہوا ہے، بھرپور قسم کا۔ آج اوپننگ تھی، اس لیے اس اوپننگ میں آج وکلا نے اپنی طاقت شو کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو دلچسپ چیز دکھانی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو دکھاتے ہیں، اور خاص طور پہ ذرا آج سینیٹر راجہ عباس صاحب کو پہلے میں سنواتا ہوں آپ کو۔ سینیٹر راجہ عباس صاحب آج ظاہر ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے، سینٹ میں عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن ان کا نہیں ہو رہا، اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں۔ آج انہوں نے ظاہر ہے وہ ایگریسولی آ رہے ہیں، محمود خان اچھائی صاحب بھی اور وہ بھی۔ آج انہیں گھیرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بالکل ناک آؤٹ کر دیا۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ آج تک بتایا انہوں نے اے پی ایس میں، بازاروں میں اب یہ صحافی ان پہ پل پڑے جی کہ جی آپ افغانستان کی مذمت کریں، وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ افغانستان کی مذمت کریں۔ یہ بحث ہو رہی ہے، سینیٹر راجہ عباس ہیں، اسد کیسر صاحب کھڑے ہیں، باقی اپوزیشن کے رہنما کھڑے ہیں، وکلا کھڑے ہیں، لیکن ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پوری دلچسپ گفتگو ہے، یہ ذرا ضرور سنیے گا، آپ کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ ملے گا کہ اب جو پولیٹیشنز ہیں، اپوزیشن رہنما، وہ اب ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جو سوالات ٹھونسے جاتے ہیں، اب ان سوالوں کے جواب سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ آگے پھر اپنی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے۔ سنیے۔ میں نے لایا تھا یہاں پر عمران خان لے کے آیا تھا۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ لہٰذا پہلے میری بات اچھا لہٰذا ٹھیک ہے ایک منٹ کر میں جواب دوں گا، بیان کر دو میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت۔ جو لے کے آیا بس، جو بھی لے آیا، جو بھی لایا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنو، پہلے بات سنو۔ لہٰذا ہم سنیں، لہٰذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے۔ آپ بتاؤ کس نے آئین پر حملہ کیا ہے؟ ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت۔ بولو۔